السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. بات کرتے ہیں, صبر کریں, صبر آگے چلتے جائیں, آگے چلتے جائیں, بعد میں دیکھیں سر. سر جی تھینک یو. داوڑی کی سپورٹر جی, آگے چلتے جائیں. تھینک یو. پیچھے صبح سے ڈرنا جاری ہے, کارآمد ثابت ہوگا آج بھی یہ ڈرنا. انشاءاللہ ہر قدم کارآمد. بات کو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جمعرات والے دن ملاقات نہیں ہوگی.
آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جیل سے انتہائی تشویشناک خبریں ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں اور ان خبروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم سب غمگین بھی ہیں اور غصے کے عالم میں بھی ہیں. جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. بطور انسان، بطور قیدی، بطور سابق وزیر اعظم ان کے حقوق ہیں. پاکستانی قوم کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہیں. ان کی آنکھ کا عارضہ تو تھا ہی، اب دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن ان اطلاعات کی تصدیق اسی وقت ہوگی جب خان صاحب کے ذاتی معالجین، ان کی بہنیں خان صاحب سے ملیں، بشرا بی بی سے ملیں اور کیا صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں. اس سے اہم اس وقت کوئی معاملہ نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ ہے، ہم سیاست ضرور کریں گے. سیاست ایک عبادت ہے جو ہم کرتے رہیں گے. ہم پاکستانی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. لیکن آج موقع ہے کہ ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خان صاحب کی صحت، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور تگ و دو کریں. اسی لیے آج پارلیمنٹیرینز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں موجود ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور وکلاء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. INF کے وکلاء اور خان صاحب سے جمہوریت سے وفا رکھنے والے وکلاء یہاں موجود ہیں. ابھی کچھ لمحے قبل میں اور ہمارے دیگر احباب علی محمد خان صاحب MNA ہم مل کر آئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو جناب نغاری صاحب کو، اور وہاں ہم نے یہ پوری صورتحال قوم کا غم و غصہ ان کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد ان سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مانگ کی کہ حق ہے خان صاحب کا، ان کی بہنوں کا، ان کے وکلاء کا کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو فی الفور سنا جائے تاکہ کوئی مناسب آرڈر ہو جس سے خان صاحب تک رسائی ممکن ہو، ان کے معالجین کی، بہنوں کی، وکلاء کی. تو ہماری بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، ہمیں ایشورنس دی ہے، قوم کو ایشورنس دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، جن میں ڈاکٹر عزبہ کی پٹیشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے، میری بھی ایک پٹیشن ہے، یہ تمام مقدمات اگلے ہفتے لگا دیے جائیں گے اور اس حوالے سے کاز ٹیسٹ جو ہے وہ پرسوں جاری ہو جائیں گے. یہ انتہائی خوشائند بات ہے. مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی، پوری بات ہوگی اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے. یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے. یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں، تو ہم عدالت کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھیں گے. خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. 9 ماہ سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے معالجین کی ملاقات ان سے 1.5 سال سے نہیں ہوئی. یاد رہے ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں. لیکن پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے، ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جو ایک جواز یہ بناتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ لغو ہے. سیاسی گفتگو کوئی گفتگو ممنوع نہیں ہے. وہ حق ہے ہر ایک کا کہ سیاست کی بات کرے. خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں. لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو. خان صاحب تک رسائی ان کے ڈاکٹرز کو، ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو، ان کے رفقا کو دو تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ خان صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے. تو آج ہم نے یہ بات کی ہے رجسٹرار صاحب سے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عدالت کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھیں گے. اپنی جو استدعا ہے، اپنی جو مانگ ہے، قوم کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت کے سامنے ہم لڑیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ہر وہ قدم اٹھائے گی، ہر وہ حکم دے گی جو اس کے دائرہ اختیار میں یقیناً ہے. ماضی میں ہمیں اسی عدالت سے خان صاحب کے حوالے سے ریلیف مل چکی ہے. ایک دفعہ سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا جس سے ان کی آنکھ کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آئی اور ہمیں معلوم ہوا کہ خان صاحب سے کیا سلوک ہو رہا ہے جیل میں. اب ہم جاننا چاہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور پوری صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے. ایک قدم آگے آ جائیں، ایک قدم آگے تھوڑا پیچھے ہو جائے گا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तमाम सूरत हाल बता दी। जैसा कि हमने कल भी वाज़ा किया था कि इमरान खान साहब की सेहत की तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही हैं और हम सेहत पर सियासत नहीं करते। और इमरान खान साहब ने कभी भी अपने सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको रिलीफ मिले। इससे पहले भी हमने लीडरान को देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। ज़हनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट खरीदे हैं, जजीरे खरीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूँ, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, 2 और इंटरव्यूज चले टीवी पर। इसी तरह अगर एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी जो है मौका मिलेगा स्टैंड लेने का। तो जजेस अपनी गिरबान में सोचे कि पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। अगर आप ही इंसाफ नहीं करेंगे, आप ही हमारा मुकदमा नहीं सुनेंगे, आप ही जिस काम की तनख्वाह लेते हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, आप वो काम नहीं करेंगे तो कौम किस तरफ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा कि 27 सितंबर को हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी, और इस दफ़ा जो नौजवानों का जोश जज्बा जुनून और इस निज़ाम के लिए नफरत में देख रहा हूँ, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इनकिलाब की वो चमक देखी है। इस दफ़ा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहन कर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इक़्तिदार के साथ खड़ा होना है, या जिनको आप लाए हैं उनके साथ खड़ा होना है। फैसला आपका है। शुक्रिया। थैंक यू। 2 बातें मैं कर लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक मिनट। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह इस वक्त उन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन ये नौजवान खड़ा है, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने, अगर वो खुद बबर शेर हैं तो उन्होंने कि जिस तरह इस वक्त उन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन ये नौजवान खड़ा है, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने, अगर वो खुद बबर शेर हैं तो उन्होंने पीछे शेरों को और चीतों को छोड़ा है। मैं यहाँ सलमान अकरम राजा साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक सियासी आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्किल में उस जमात को संभाला दिया जिस जमात के पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है। तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, MPs, MNAs, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात असेंबलियों की नहीं है, ये बात सियासत की नहीं है, ये बात इमरान खान की भी नहीं है, ये बात पाकिस्तान की है। ये अल्लाह का फैसला होता है कि अल्लाह किससे उम्मीदें बांधे किसी की। इमरान खान को नहीं पता कि उसके पीछे जो कौम का दिल है, अल्लाह ने ये क्यों उनके साथ जोड़ दिया है। इमरान खान में कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो 25 करोड़ उसके साथ खड़ी है ना।
آپ طاقت سے کسی کو عہدہ دے سکتے ہیں، طاقت سے کسی کو فارم 47 سے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، لیکن جس گھر میں اللہ رہتا ہے وہ ہے انسان کا دل، اور اس دل میں اللہ اگر کسی کی محبت ڈال دے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ آج میں بطور وکیل، بطور پارلیمنٹیرین بھی نہیں، بطور وکیل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ راجہ صاحب وکیل نہیں تھا، میں انجینئر تھا۔ میں نے وکالت کا یہ کالا کوٹ، یہ واسکٹ اس لیے پہنی کہ میں سمجھتا تھا کہ اس ملک میں انصاف ہوگا۔ اس وقت ہم نے لائرز موومنٹ چلائی اور ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں گیا۔ اس دن کے لیے جیل میں گیا تھا کہ آج عمران خان کو تو چھوڑے، اس کی اپنی بیوی ہے جو ان کی وائف ہے فرسٹ لیڈی، ان تک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں پہنچ رہی، دنیا میں دیکھ رہی ہے۔ کمیٹی آف نیشنز کو تو چھوڑے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ بھول گئے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے۔ بھول گئے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہیں فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے۔ آج امتحان عمران خان صاحب کا نہیں ہے، آج امتحان اس عدلیہ کا ہے جس کے لیے قوم نکلی تھی، جس کے لیے میں نکلا تھا، جس کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نکلے تھے، جس کے لیے میرے استاد محترم لطیف افریدی صاحب کی یہ ٹانگ زخمی ہوئی اور باقی زندگی ساری زندگی وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے گھومتے رہے، جس کے لیے میرے ساتھی وکلاء کو چیمبرز کے اندر جلا دیا گیا تھا۔ کیا بھول گئے وہ 12 مئی کراچی والا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لہرائیں۔ میں جج صاحبان کو ہمیشہ میں نے احترام سے بات کی، آج بھی احترام سے بات کروں گا، لیکن میں جج صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس دو راستے ہیں، آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک ہے جسٹس کارنیلیس کا اور دوسرا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ مرضی آپ کی ہے، ایک پہ عزتیں ہیں، ایک پہ محبتیں ہیں، ایک پہ اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف قوم کی طرف سے پھٹکار ہے۔ ایسا کام کیجئے کہ قوم آپ کو سلوٹ کرے، اور ہم کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف نہیں چاہتے۔ دنیا ہم پہ ہنستی ہے، سن رہے ہو؟ دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ڈاکٹرز تک نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ایسا تو کبھی ضیاء الحق صاحب کے ماشاءاللہ میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جج صاحبان کو نہایت ادب احترام سے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے علی محمد میرے ساتھ باقی قیادت 2 جج صاحبان اور ان کا آرڈر لے کے جاتے ہیں، اور وہاں روڈ پہ کھڑا ایک ایس ایچ او چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ بےزتی میری نہیں ہے، یہ بےزتی تحریک انصاف عمران خان کی نہیں ہے، یہ بےزتی اس عدلیہ اور ہمارے اس آئین پاکستان کی ہے۔ اس لیے ہم آج بہت امید سے آئے ہیں رجسٹرار صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں سنا، اور یہ یقین دہانی راجہ صاحب کو مجھے کرائی ہے کہ نیکسٹ ویک عظما آپا اور سلمان راجہ صاحب کی جو پٹیشنز ہیں اور باقی 3 پٹیشنز اور 5 پٹیشنز ملا کے اگلے ہفتے یہ لگائیں گے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا کروں گا، ہمیں مہربانی نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اور عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا، میں طاقتوروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان اکیلا نہیں ہے، 25 کروڑ اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔